بات. فرمایا عبداللہ کیا حال ہے تیرا؟ اللہ اکبر، چیخ پڑے حضرت عبداللہ. اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب محرم روز ہی مصطفیٰ ہو. وہ کسی نے کہا ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. حال اگر وہ خود ہی پوچھ لے بیمار کا عالم کیا ہوگا. یار نام محمد کی اتنی برکت ہے، صرف نام ہے، نام میں ان کے اتنا اثر کہ جی اٹھتے ہیں مردے سن کر. مصطفیٰ کا نام ایسا ہے کہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں. اگر خود آ جائیں تو ایسی بیماری پہ لاکھوں سلام جس کی تیمارداری کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم تشریف لائے. عبداللہ کیا حال ہے تیرا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو سارا کچھ جانتے ہیں. حضور نے پکڑا اپنے سینے سے لگایا مجھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جو ہے انسان کی بس ہو جاتی ہے جب مصطفیٰ کریم نے حضرت عبداللہ کو سینے کے ساتھ لگایا ہوگا. یار ایسے نہیں لگاتا کوئی کام کرتا ہے تو قربانی، کوئی دیتا ہے تو کوئی لگاتا ہے نا. قربانی ہم نے کیا قربانی دی؟ ہمیں ایک آدمی کہہ دے میلاد نہ جائے دے اساں کو کرنا ہی کوئی نہیں. پوچھتے بندے ہیں کہ میلاد کرو نہ کرو، شرم کر، حیا کر. تیرا بیٹا پیدا ہو اتنی خوشیاں مناتا ہے جس کے صدقے کل کائنات بنی ہے، جس کے صدقے کل کائنات بنی ہے. حضور نے سینے سے لگایا. اللہ اکبر. کون ہے جو حضور کو چھوڑے؟ سفنے دے وچ ماہی ملیا اتے گل وچ پا لیاں باواں. دردی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں، کدرے پھر بھی چھڑ نہ جاواں. میں نے حال دل سنایا. آقا کریم نے صحابہ کو فرمایا یاد رکھو میرے اس غلام نے سارا کچھ چھوڑ کر یہاں آیا ہے، اب اس کا وارث میں مصطفیٰ کریم ہوں. خبردار کوئی بندہ اس کو تکلیف نہ دے. میں بات کو ختم کر رہا ہوں. زندگی گزرتی گئی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسجد نبوی شریف میں حضرت وہ بلند آواز سے نا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، باقی نمازی نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے ان کو روکا لیکن یہ پھر بھی چونکہ لاڈلے بن گئے. اب بولو تو صحیح، مصطفیٰ کریم کے پیار نے ان کو لاڈلا بنا دیا چونکہ اب وہ پیچھے جاتے ہی نہیں تھے. حضرت عمر نے ان کو روکا لیکن نہیں رکے یہ لاڈلے جو تھے. تو حضرت عمر نے ترکڑیاں سنائی ہیں کیونکہ جلالی تھے وہ. اللہ اکبر. اب رو پڑے یہ، لیکن ان کا انداز پتہ کیا تھا کہ میں حضور کو نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ ان کے دل میں تھا جو ہی حضور آئیں گے تو مجھ سے پھر رہا نہیں جائے گا. اللہ اکبر. حضور نماز کے لیے آئے تو نا، میرا حالانکہ ارادہ نہیں تھا کہ میں حضور کو بتاؤں کہ عمر نے ایسا ایسا کیا ہے. اللہ اکبر. جو ہی حضور کا چہرہ سامنے آیا تو میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ، اپنی چیخ نکل گئی. اللہ اکبر. حضور مصلی پہ نہیں گئے، فوراً میرے پاس آئے. بولو تو صحیح. ایسا کوئی محبوب زمانے میں ہے تو دکھاؤ جو گروہ کا سہارا ہمارا نبی. اس لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے. اور یہ نہیں تھا کہ اس غلام کیوں رو رہا ہے اس کو میرے پاس لے کر آؤ، نہیں، خود گئے. تبھی تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. ارے کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. جب حضور تشریف لائے کہا کہ عبداللہ تجھے کیا ہوا ہے؟ تو میں نے رو پڑا. میں حضور نے صحابہ سے پوچھا اس سے کس نے مارا ہے؟ تو صاف ظاہر ہے اس نے کہا کہ آج تھوڑی سے سخت الفاظ کہے حضرت عمر نے. حضور نے پھر عمر کو بلاؤ. تب حضرت عمر آ گئے. کیوں اس کو تو نے ڈانٹا؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بات تھی تو میں نے ایسا کیا. حضور نے حضرت عبداللہ کی طرف دیکھا، کہا بتاؤ سچ کہہ رہا ہے عمر؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ واقعی غلطی مجھ سے ہوئی. تو حضور نے فوراً جلال کی طرف دیکھا. جب حضور کو جلال کبھی کبھی آتا تھا، صحابہ فرماتے جب حضور کو جلال آتا تھا نا مزہ ہی بڑا آتا تھا. مذاق میں بھی رحمت، سنجیدگی میں بھی رحمت، جلال میں بھی رحمت. اٹھتے رحمت، بیٹھتے رحمت، گفتگو کریں تب بھی رحمت، حضور چپ رہے تب بھی رحمت، بولے تب بھی رحمت. جلال میں آتے تھے نا تو حضور کے یہ جو رخسار ہے نا پیارے بڑے لگتے تھے. ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے انار کو نچوڑ دیا ہو. حضور جلال میں آئے، کہا عمر تجھے نہیں پتا یہ کیا کچھ چھوڑ کے آیا ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ اس نے کتنی قربانیاں دی ہے؟ چچے کو چھوڑا، والدہ کو چھوڑا، اپنی عزت کا
تو نے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. ختم ہو گئی بات. تبوک کا موقع تھا, حضور جہاد پر گئے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں بھی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا آ جاؤ. جہاد پہ گئے, بیمار ہو گئے اپنے خیمے میں. اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود خود بیان کرتے ہیں, خیمے میں مصطفیٰ کریم کے خیمے میں پہنچا, حضور نہیں تھے. ابو بکر صدیق کے خیمے میں پہنچا, وہ بھی نہیں تھے. حضرت عمر, عثمان, علی, میں حیران ہو گیا, کدھر گئے سارے؟ باہر آیا, مشعلیں ساری جل رہی تھی, رات کا وقت تھا, سارے ارد گرد کھڑے ہیں, حضور بھی, سارے صحابہ, اور حضرت عبداللہ مزنی کا آخری وقت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یار آخری وقت کیا خوش نصیبی ہوگی ان کی. ہم تو کہتے ہیں کہ حضور کا نام آ جائے آخری وقت لبوں پہ تو انسان وہ خوش نصیب ہوتا ہے. عبداللہ مزنی تیرے مقدر پہ قربان, سرہانے میں مصطفیٰ کریم کھڑے ہیں. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد جب ان کا انتقال ہوا, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مدینے والوں کی عادت تھی, جو قریبی رشتہ دار ہوتے تھے نا وہی دفن کرتے تھے, وہی دفن کرتے, وہی تجہیز و تکفین کرتے, وہی غسل دیتے. لیکن آقا کریم نے ارشاد فرمایا کیا اس کے مقدر تھے؟ فرمایا اے ابو بکر و عمر, تم نے اس کو غسل دینا ہے, عثمان و علی نے اس کو کفن پہنانا ہے, اور جب لحد میں اتارنے کی باری آئے گی میں مصطفیٰ کریم خود اتاروں گا. یار مزہ نہیں آ گیا, مزہ نہیں آ گیا, مزہ آ گیا بھی. تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسا ہاواں نال تپایا ہے, مار مار مکیاں پیڑے کیتے, اتے عشق پلے. تو وفا کر مصطفیٰ کریم سے, تو عشق کر. آج دنیا میں جس کی گاڑیوں کے آگے ہم ناچتے ہیں نا اور نعرے لگاتے ہیں گلے پھاڑ پھاڑ کر, ہمارا تو نام نہیں رہتا, وہ کسی سیٹ پر پہنچ جاتے ہیں. نعرے لگانے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے لگا. آج یہ جو ہم اونچا بیٹھے ہیں یہ کس کا صدقہ ہے؟ آپ کوئی ہم سے یا کوئی آپ کو جو ہے ہم آپ سے زیادہ سوڑے ہیں نہیں, ہمارے لبوں پہ مصطفیٰ کریم کی چند باتیں ہیں, لوگ عزت کرتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں. وفا کر مصطفیٰ کریم سے, عشق کر حضور سے. جناب صدیق و فاروق نے غسل دیا, حضرت عثمان اور مولا علی نے کفن پہنایا. جب لحد میں اترنے, ایک صحابی پہلے اتر گئے, حضور نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا باہر آؤ, باہر آئے. حضور خود لحد میں اترے. آقا کریم نے باہوں کو یوں پھیلایا, کہا میرے یار کو میرے حوالے کرو. بولو تو صحیح یار. اللہ اکبر. یار دنیا میں کوئی بھی بندہ جاتا ہے نا, قبر میں بند کرتے ہیں, مٹی ڈالتے ہیں, بند کرتے ہیں, لوگ آ جاتے ہیں, پھر حضور آتے ہیں. عبداللہ مزنی تیرے مقدر پہ قربان, ابھی قبر میں پہنچے ہی نہیں, حضور پہلے جلوہ گر ہے. فرمایا مجھے دو, مجھے سفنے دے وچ ماہی ملیا. حضور نے اپنے باہوں میں لیا حضرت عبداللہ مزنی کو, قبر میں اتارا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا حضور کو, رات کا وقت تھا, میں نے لائٹ جلا کر دیکھا حضور کو. انہوں نے حضرت عبداللہ مزنی کو حضور نے اٹھایا ہوا ہے. یار قیمت ایسے نہیں لگتی, قربانیاں بھی تو دیکھو نا. ہم تو حضور کی محبت میں نماز فجر ہی نہیں پڑھتے, ہم تو حضور کی محبت میں ایک کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتے. قربانیاں دیکھو اور پھر جزا بھی دیکھو. لجپال پریت نو, حشر کے دن حضور نے ہمارے کام آنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں حضور کو دیکھ رہا تھا, حضور کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. آنسو نکل کر داڑھی مبارک پر, پھر وہاں سے داڑھی مبارک سے ہوتے ہوئے عبداللہ مزنی کے چہرے پر جب آ رہے تھے نا, اس وقت میں نے خواہش کی اے اللہ کاش یہ عبداللہ مزنی حضور کے باہوں میں نہ ہوتا, عبداللہ بن مسعود ہوتا. کاش اس کی جگہ میں ہوتا. اللہ اکبر. دنیا میں کوئی لوگ قبر میں نماز لے کے جاتے ہیں, کوئی روزہ لے کر جاتے ہیں, کوئی حج اور زکوٰۃ اور صدقات لے کے جاتے ہیں. عبداللہ تیرے مقدر پہ قربان حضور کے آنسو لے کے جا رہا ہے تو. اللہ اکبر. اس لیے تو امام کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جس کے پاس حضرت عبداللہ نے سارا کچھ چھوڑا کہ نہیں حضور کی خاطر. ہم زنا نہیں چھوڑ سکتے, ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے, ہم ظلم نہیں چھوڑ سکتے, ہم ناپ تول میں کمی نہیں چھوڑ سکتے, ہم عزتوں پہ حملہ نہیں چھوڑ سکتے, ہم آنکھ کی بے شرمی کو نہیں چھوڑ سکتے. خدا کی عزت کی قسم آج بھی اگر حضور کا امتی حضور کی سیرت و کردار پہ عمل کرے, دنیا آج بھی اس کو سلام کرتی ہے. اس لیے آپ تھک گئے ہیں, میں اسی بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. بس
اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، اور جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا ہو، اب کیا کرے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد، اب کیا کرے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد، میری تلخ زندگی کے ناکام مرحلے حل ہو گئے تمام تجھے دیکھنے کے بعد، حل ہو گئے تمام تجھے دیکھنے کے بعد۔ کل تک کسی فرید کو کوئی پوچھتا نہ تھا، اب تو ہے ہر جگہ راج تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد۔ رب العالمین میلاد کی برکات اس گھر میں عطا فرمائے۔ آپ جائیں نا، آپ جائیں، ہماری زبان میں حسن اخلاق ہو، ہماری چال چلن میں فرق ہو، لوگ پوچھے ہو کیا گیا ہے، آپ نے صرف اتنا جواب دینا ہے کہ ناصر شاہ صاحب کے گھر میلاد نہیں ہوا تو ہم بھی بدل گئے ہیں۔ ایسے محبوب سے محبت کرو، ایک سال کیا ایک مرتبہ سارا سال آپ حضور کا میلاد کرتے رہے، اور الحمدللہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ کہتے رہے، آپ کہیں گے یہ کہاں لکھا ہے، چل پھٹے منہ تیرا، تجھے ہم بتائیں کیا ہوا ہے۔ بھائی ناصر شاہ صاحب کہہ سکتے ہیں ہم نے جو ہے وہ لیٹنگ کی، ہم نے سونڈ منگایا، ہم نے دریاں بچھائی، ایک تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، اور شاجی آئے بورے والا سے، اور انہوں نے آ کر حضور کے اوصاف خصائص بیان کیے، اور آخر میں مصطفیٰ جان رحمت دعا کے بعد لنگر۔ بتاؤ اس میں غلط کام کیا ہے؟ یہی تو سیرت النبی ہے جس کا ہم درس دیتے ہیں۔ سیرت سے پہلے میلاد پہلے ہے، اور سیرت پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ سیرت ہمیشہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ پیدائش سے۔ یہ سیرت النبی نہیں تو اور کیا ہے؟ جیسے حضور کھاتے تھے ویسے کھانا، جیسے حضور پیتے تھے ویسے پینا۔ اور جو میلاد النبی کیا ہے؟ حضور کی ولادت کے واقعات کو ذکر کرنا۔ توجہ ہے یہ کوئی نہیں؟ واقعات کو ذکر کرنا، حضور کے معجزات کو ذکر کرنا، یہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جتنے بھی یہ برادران ہیں، اے اللہ سب میں اتحاد اتفاق پیدا فرما دے۔ ان کے گھر کی جتنی بھی خواتین ہیں، بچے بوڑھے، اے اللہ سب کو سلامت رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔